نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا تمہارا، کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے۔ یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے، اللہ سے مانگے گے، اسے دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے۔
اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا, وہ حاضر ہو جائے گا, اطلاع ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے, زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے, پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا, وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات. تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے, اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان الرحیم ہے, عظیم اور وسیع رحمت والا ہے. اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان الرحیم ہے. اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے. تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, اس کو سب پتا ہے. ڈاکٹرز کو نہیں پتا, مجھے خود بھی نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے. جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, کچھ پتا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو پتا کر کے بتاتے ہیں. ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو. آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے. کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے. لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے, اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا مجھے کیا ہے, آپ مجھے ٹھیک کر دیں. آپ تو کر سکتے ہیں. خود ہمیں نہیں پتا, ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے. تو انسانی کوششیں محدود ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ محدود ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے. سبحان اللہ, عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا, کسی چیز کا کوئی ماہر ہوتا ہے, ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے, اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے, وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا, کسی کو پوچھتا نہیں. اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے. ہماری غلطیاں, ہمارے وسوسے, ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں, خرابیاں, چھپے گناہ, سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی وہ مہربان ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے, کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف, تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک, وہ بادشاہ بھی ہے, اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے. الملک بھی آتا ہے, اس کے ساتھ مالک کا لفظ بھی آتا ہے, ملیک بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں. یہ تینوں نام ملک سے ہیں. ملک, ملکیت, تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے. بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے. مکمل اختیار رکھتا ہے, مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. پھر القدوس بادشاہ ہے اور انتہائی پاکیزہ. عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں. قرآن کی روح سے, میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی, نہ کسی کو بلیم کر رہی, کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے, اختیار آتا ہے, طاقت آتی ہے, کوئی عہدہ آتا ہے, اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے, مبارک ہے, طاہر ہے, اور تعظیم بھی اسی کی ہے. تقدیس کا لفظ جو ہے نا, تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی. یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے. جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک. پھر تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا, یعنی جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے. تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر السلام, سلامتی والا, سلامت رکھنے والا, بڑا ہی خوبصورت نام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام,
میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کن لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی، یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتہ نہیں کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے، وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا. پھر المہیمن، مہیمن کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 کسی کو خوف سے امن دے، نمبر 2 ہر وقت نگہبانی کرے، نمبر 3 کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا. تو مخلوق پر نگران ہے، وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. العزیز، زبردست، غالب، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ. ہم عزیز کے سہارے پہ جی رہے ہیں. تو جو بھی بیمار ہو، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کا سہارا پکڑے، کیونکہ وہ ساری مخلوق پہ غالب ہے. وہ بیماری کے جراثیموں پہ بھی غالب ہے، وہ آپ کو شفا دینے پہ پورا طرح قادر ہے، بندوں کی مدد کرنے پر غالب ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے. الجبار، جبار کہتے ہیں اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، وہ سب سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ جو کام اللہ کروانا چاہے اس سے وہ کہے میں نہیں کرتا. سورج کو کہے نکلو، وہ کہتا میں نہیں نکلتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح الجبار کا ایک اور معنی بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. جبر وہ ہڈی جوڑ تو کہتے ہیں نا، وہ جو کھپچیاں سے رکھتے تھے، جبر الکسر کہتے ہیں اس کو، ٹوٹی چیز کو جوڑنا. تو ٹوٹے دلوں کو، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے. یعنی بیماری میں آپ کا دل کیا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، تو وہ جبار کیا کرے گا، اس کو جوڑ دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. المتکبر، المتکبر کے بھی 3 معنی ہیں. نمبر 1 تعظیم کا حقدار، سب سے بڑا. نمبر 2 برائیوں سے برتر، اوپر، ہر طرح کی کمزوریوں سے. اور نمبر 3 ظلم کرنے سے برتر، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑائی اور عظمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی ند، ہمسر، شریک ہے ہی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. یہ پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے. چیز کو وجود میں لانا، اس میں روح پھونک دینا، یہ برئ کہلاتا ہے، بارئ سے. اور پھر چیز کو مکمل وجود میں لانا، تصویر دینا. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا شیپ دینی ہے. یعنی کچھ تھا نہیں، اس کو وجود میں لے آیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کو
جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پوری شکل و صورت، آنکھیں، ناک، کان، بال، اس کے آئی بروز، اس کے پلکیں، سر کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز کی ایک شیپ بن چکی ہوتی ہے، خوبصورت بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے پیدائش کے سارے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کے بچے نہ بچتے ہوں اور وہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے خاص طور پر اس کو پکار سکتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور. کچھ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے بچے کی شکل کیسی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی. تو صورت بھی کون بناتا ہے؟ اللہ. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہر عیب سے پاک بنانا اور شکل و صورت اچھی دینا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی اس کا ہر نام خوبصورت ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. العزیز یہاں 2 دفعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم بھی ہے پیزنٹ نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کام جیسے کرنا چاہیے اس وقت کرتا ہے. ہم جلد باز، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کرتا ہے جب اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کرنے کا. تو یہ ہے ان ناموں کے پیچھے حقیقت. اب یاد رکھیں گے ذرا یہ پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً بیماری میں پڑھتے ہوئے یا کسی تکلیف میں پڑھتے ہوئے. میں نے آج اسی لیے مختصر بتایا ہے تاکہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد رہ جائیں کہ العزیز کون ہوتا ہے، المتکبر کون ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ کون ہوتا ہے. وہ ہے میرا رب اور میں اسی کو پکارتی ہوں اور میں اسی کا سہارا لیتی ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج آپ نے کم از کم ایک دفعہ، پلیز کم از کم ایک دفعہ کتاب کھول کے ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے. ویسے تو کسی ایک نماز میں ضرور پڑھ لیا کرے. مجھے یہ آیات بے حد پسند ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ ہم اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارے، اس نے خود حکم دیا. چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیول پہ لاتی ہوں. کیا جب آپ کو کوئی پیار سے بلاتا ہے، آپ کا نام یاد رکھتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا. یہ اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر بھی ڈال دی، ورنہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے اور پھر اس کو خوبصورت بنا کے پکارے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، بگاڑے بغیر، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو جب ہم بہت محبت سے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو بھی بہت اچھا لگے. اب دیکھیں یہ ساری جتنی بھی اس چیپٹر کی آیات اور دعائیں وغیرہ تھی نا، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں. جب کر لیں گے نا، ایمان مضبوط ہوگا تو آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، خصوصاً ذہنی، دماغی اور جذباتی اور قلبی اور نفسیاتی یہ بیماریاں جو ہیں یہ رخصت ہو جائیں گی. جب یہ رخصت ہوتی ہے نا تو انسان چاہے جسمانی طور پہ کمزور ہو لیکن مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ بیماری سے فائٹ کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو کب لکھا گیا تھا یہ سب کچھ؟ مثلاً میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں کب لکھا گیا تھا؟ زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. کسی کو تاریخ پتہ ہے کہ آسمان کب پیدا ہوئے تھے؟ کوئی جانتے ہیں آپ؟ زمین کب بنی تھی؟ کسی کے پاس کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین آسمان کب بنے تھے. تو جب بھی بنے تھے اس سے بھی 50,000 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں اس وقت اس کمرے میں یہ بات بیٹھ کر سن رہی ہوں گی. یہ اللہ کو اس وقت سے معلوم ہے. اور پھر آج اگر ہمیں کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ہمیں دکھ پہنچا، تو یہ بھی جبھی سے اللہ کو پتا تھا کہ فلاں بندی فلاں کو اس طرح ٹیز کرے گی، اس طرح تکلیف پہنچائے گی، کس دن کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، کس دن کون مرے گا، کون جیے گا، سب اللہ کو پتا ہے. اسی لیے کہتے کہ احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ان پہ پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے. تو جو آزمائشیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا
اور ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا کہ کون کتنا جیے گا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی معمولی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو ہمیں صبر کرنے کے لیے کیا بات فائدہ دیتی ہے؟ مکتوب، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا، تو چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے یہ بات سمجھنے کا یا کہنے کا، مکتوب کا۔ ایک دفعہ میں عمرے یا حج پر گئی تو وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو شاید وہ رستہ بھول گیا یا کیا ہوا، مجھے ایگزیکٹلی سچویشن یاد نہیں، تو اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو کہنے لگا مکتوب، آرام سے بیٹھو، مکتوب، یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس سڑک سے جانا ہے، ہو گیا، وہ بھول گئے ہم۔ اچھا جب یہ بندہ کہتے تھے تو لکھا ہوتا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا، بس اب کیا کرے، اب اس میں واویلا کیسا؟ تو پھر انسان کے لیے اس کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا، کسی انسان کو ایز از ایکسپٹ کر لیتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کی نظر بدل جاتی ہے، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے وہ نہیں رہتی جو ان ریئلسٹک ہوں، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے اور مجھے اس کے مطابق اس طرح معاملہ کرنا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتی، مجھے کس کو بدلنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ماں باپ کا ایک بچہ ہوتا ہے بڑا ہی شریف، بڑا ہی فرما بردار، بڑا ہی اچھا، تو اس کے ساتھ معاملہ آسان ہوتا ہے ان کا، لیکن دوسرا بچہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سورۃ کہف پڑھی ہوگی آپ نے، اس میں آتا نا کہ وہ ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، تو اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ بڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کو بڑا تنگ کرنا تھا، یعنی یہ اس نیچر کا بچہ تھا، اس نے ایسا کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ بڑا ہی اچھا ہے، دوسرا بچہ انتہائی تنگ کرتا ہے، ایک بچہ بات مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، تربیت دونوں کی آپ نے ایک ہی جیسے کی ہے، تو اب ڈیلنگ کیسے کریں گے آپ کہ یہ ایسا ہی ہے، مجھے یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ایسا ہے، اس نے جلدی بات نہیں ماننی، لہٰذا مجھے وہ طریقے سوچنے چاہیے کہ جس سے میں اس کو سمجھ کر اس طریقے پہ بات کروں کہ اس کے لیے بات ماننا آسان۔ کچھ لوگ سیدھی سیدھی بات سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر ایسی عیب چینی کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط، نہیں، وہ ان کی عادت ہے، آپ بس ایکسپٹ کر لیں انہوں نے ایسا کرنا ہے، اور پہلے سے ہی آپ سوچ کے رکھیں انہوں نے ایسے ہی جواب دینا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی پلان بناتے ہیں، گھر میں بتاتے ہیں کہ آج ہم فلاں جگہ چلیں گے، اچھا سارے بچے راضی ہو جاتے، ایک کہتے میں نے نہیں جانا۔ اگر آپ نے پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے نا کہ اس نے ایسے کہنا ہے تو پھر آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اس سے کیا توقع رکھی کہ یہ ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب نکالتے ہیں، کوئی خامی نکالتے ہیں، آپ کی کوئی غلطی یاد کراتے ہیں، آپ تو ملتے ہی نہیں، آپ تو یہاں ہوتے ہی نہیں، آپ تو ایسا ہیں اور آپ تو ویسا ہیں، یعنی تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ پہلے سے کیا سوچ کے رکھیں گے؟ جب پتا ہو نا ڈاکٹر نے سوئی لگانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک سیکنڈ کی بات لگے گی، بس یہ تو ہونا ہے ابھی، تو آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ ذہنی طور پہ پہلے سے ہی تیار ہو جا کر، انہوں نے ایسی جلی کٹی باتیں کرنی ہے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، ان کا یہ سٹائل ہے، ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے، ان کی ہسٹری ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہیں، اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت، اتنا سر پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو ایسا ہی ہے۔ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے نا، پھر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، پھر ہم اس بات کو سوچتے 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 اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو کبھی کبھی پالا پڑتا ہے نا، الحمدللہ ایسے لوگ اللہ بچا کر، اور کچھ لوگوں سے تو روز پڑھنا ہوتا ہے، روز ہی ان سے کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہوگا یہ ایسا ہی ہے، ایک کان سے سونا دوسرے نکالا، اپنا کام کیا، یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ پھر کیوں ہوتے ہیں زندگی میں؟ وہ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، آزمائشیں کیوں آتی، ہمیں کیا بنانے کے لیے آتی، ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی، ہمارا امتحان ہوتی ہے۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو تقدیر کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مطلب کیا قضاء اور قدر کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورا یقین رکھے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں یہ۔ اب مثلاً آپ اپنی شادی پہ پریشان ہیں، یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، آپ سوچتے ہیں میرا اس شخص سے کیوں پالا پڑ گیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ہونا تھا، ہو گیا، کیوں ہوا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے۔
لیکن اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اس حادثے یا اس مسئلے کے پیچھے کئی فوائد بھی نظر آئیں گے کہ اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تو آپ آج یہاں نہ ہوتے. آپ کو بنانے میں آپ کے مہربانوں کا حصہ بھی ہے جنہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی, آپ کو بہت کچھ دیا, اور آپ کو آج جو آپ ہیں وہ بنانے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی. اگر وہ کھڑی نہ کرتے تو آپ اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے, آج آپ یہاں نہ ہوتے, آج آپ یہ نہ ہوتے جو آج آپ ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا, اللہ کا فیصلہ تھا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے, اللہ کے فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے, وہ اسی کے اندر سے خیر نکال لیتا ہے, وہ اس کے مثبت رخ کو دیکھنے لگتا ہے. تو عربی زبان میں دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, قضا اور قدر. قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنا, مکمل کرنا, قضا. جیسے نماز قضا کر لی, کیا مطلب ہے, اور چھوٹ گئی تھی تو اب آپ نے کیا کیا, پوری کر لی, مکمل کر لی. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا, تقدیر لکھنا. تو تقدیر یا قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو تقدیر لکھی, اور اللہ کو اس وقت سے پتا تھا کہ کس سچویشن میں کون کیا کرے گا, اور اللہ نے وہ سب کچھ, نہ صرف یہ کہ اس کو علم تھا بلکہ وہ علم لکھ لیا, قلم پیدا کی اور اس کو کہا لکھ لو سب کچھ, اور اس نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی. تو یاد رکھیے کہ اس قضاء و قدر پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے, اور اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہی نہیں. تو جہاں تک مصیبت یا بیماری کا تعلق ہے, اس کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 اصول یا 10 قاعدے ہیں. یعنی قضاء و قدر میں جو مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس کے بارے میں 10 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1, اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اور آتا ہے نا کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے. دوسری بات, کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر واقع نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا ہو گئی یا واقع ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو مجھے پہنچا, یعنی کوئی بیماری آئی ہے مجھ پہ, یہ ٹل نہیں سکتی تھی, اور جو نہیں لگی مجھے, مثلاً کووڈ کی مثال, کووڈ آیا, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا, کیا ہوئے, دنیا سے چل بسے, اچھے بھلے صحت مند جوان لوگ. کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا اور وہ بچ گئے, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا ہی نہیں, انہوں نے ویکسین لگوا رکھی تھی, حفاظتی تدبیریں کی ہوئی تھی, بچ گئے. کچھ لوگوں نے حفاظتی تدبیر بھی کوئی نہیں کی تھی, ان کو کووڈ نہیں ہوا اور وہ بچ گئے. اب یہ اتنے قسم کے لوگ جو ہیں, یہ کیا ہوا, جس کے لیے اللہ نے دنیا سے جانا لکھا تھا وہ چلا گیا, اور جس کے لیے صحت لکھی تھی وہ صحت مند رہا, اور جس کے لیے بیماری لکھی تھی وہ بیمار ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے یہ یاد رکھیے. نمبر 3, تقدیر میں لکھا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. مجھے کووڈ ہوا, اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی, کوئی وجہ تھی, جو مجھے نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی کام فضول میں نہیں کرتا, بیکار نہیں کرتا. جیسے بات ہے نا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا, بے مقصد نہیں کیا. کوئی کام اللہ تعالیٰ کا بے مقصد نہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. اسی طرح ہماری پیدائش, صحت مند لوگوں کی پیدائش, اور اسپیشل نیڈز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پیدائش, جیسے ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا؟ ایسے ہی اچھے بھلے انسان کو بھی ایسے بیکار, اور جو اسپیشل بچہ ہے اس کو بھی کیا ایسے بیکار پیدا کیا ہوا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے, اس کے پیچھے بھی حقیقت ہے. اب جو چیزیں تو اچھی اچھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس میں تو ہم مطمئن ہو جاتے, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا اچھا کیا, اللہ کا فضل ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے حق میں شر محسوس ہوتی ہیں. مثلاً
آپ کے پیسے بیگ یا آپ کا سیل فون بیگ سے چوری ہو گیا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس پر پریشان نہ ہو. میں نے آپ کی سب سے محبوب چیز کا ذکر کیا ہے. تو محبوب چیز کے کھونے پر آج کل تو لگتا ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا اس کا موبائل کھو جانے پر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی اسی کے گرد ریوالو کرتی، اس کا جینا مرنا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. خیر، اب یہ ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا. سوچئے آج صبح سے اب تک کون سی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہوگی نا کوئی. تو یہ ہر روز ہوتا ہے. دن میں سارے کام ہماری پسند اور مرضی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بھئی اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، میری تھوڑی چلے گی، یہ تو ہونا ہے، یہ نہیں مرضی کا ہوا، چلو آگے چلتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. ہمیں پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہم ناخوش کب ہوتے ہیں؟ ہم غمگین کب ہوتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے اپوزٹ ہوتی ہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے لیا جائے؟ تو نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہوتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. یعنی آپ کو جو چیز پسند نہیں آئی، نہیں آ رہی، نہیں آتی، وہ کیوں ہوئی آپ کی زندگی میں، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. میں تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو، لیکن اب ہو گیا تو کوئی وجہ ہوگی، اللہ کو پتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میرے گناہ مٹ جائیں، میرے درجے بلند ہو جائیں، میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. چیزوں کو خالص کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے. تو مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے تو ہمیں تپ چڑھ جاتی ہے نا، غصے سے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. یا پھر انسان میچور ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، تو مٹی کے برتنوں کو پکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھٹی میں چڑھاتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور وہاں سے وہ پک کے نکلتے، پھر وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. اگر کچی مٹی کے گلاس میں پانی ڈالیں گے کیا ہوگا؟ سارا کچھ پگھل جائے گا. تو جب تک آپ پر مشکل نہیں آتی، آپ کچی مٹی کے گھڑے ہیں جو ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائیں گے. لیکن پہلے جب کچے تھے نا، ٹوٹ کے پھر بنایا گیا، پھر کچے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، مٹی بھی زیادہ میچور ہو جاتی ہے، جو بار بار گوندی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، جس چیز کو بار بار گوندے وہ اتنی زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قابل ہو جاتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند نہیں تھی، اور پھر ہوا یہ کہ جب اس کا نتیجہ نکلا تو وہ ہمیں بڑا ہی پسند آیا. ایسا ہوتا ہے نا، گھر والوں نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور آپ کا بالکل دل نہیں تھا وہاں جانے کو، لیکن جب وہاں گئے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگا. مرضی کے خلاف گئے تھے، موڈ آف تھا، لیکن وہاں جا کے خوش ہو گئے. اور یہ میں نے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا. مجھے جانا ہوتا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، شام کو مجھے کہیں نہ کہیں درس پہ جانا ہوتا تھا. گھر میں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا، میں چھوڑ نہیں سکتی، تینوں کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا. اب ان کا ہوم ورک، ان کی کھیل، ان کی اپنی مرضی. میں کہتی تھی نو، ساتھ چلنا ہے، رونا دھونا. کہتی کوئی بات نہیں، چلو. اچھا جب انگلی پکڑ کے لے جاتی اور وہاں جا کے ان کو مزہ آنے لگتا، پھر میں آوازیں دیتی چلو واپس گھر. اچھا تھوڑا دیر 5 منٹ ٹھہرتے، پھر نکلنا نہیں چاہتے تھے وہاں. ہم سب ایسے ہی بچے ہیں اندر سے، بظاہر چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جب اس میں پڑھتے، مثلاً آپ میں سے کئی لوگ یہاں مجبوراً کورس میں ڈالے گئے، پش کر کے، دھکا دے کے، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل لگتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے اچھا لگنے لگتا ہے، وہ گھر لگنے لگتا ہے. پھر گھر واپس جانا مشکل لگنے لگتا. ہم بھی عجیب انسان ہیں نا، ہمارے دل بدلتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہماری چوائسز بدلتی رہتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے ہم پہ چھوڑ دیتا اور ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی، دیکھیے دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. اگر زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کی ہوتی تو کیا آپ بچپن میں اسکول جاتے؟ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سے کروا لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست کروا لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے. تو بہرحال جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بڑا ہی اچھا کیا، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی کچھ چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے بڑی تکلیف دہ ہیں ہمارے لیے. میں ہی کیوں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میری صحت کیوں کمزور ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس کا اجر نظر آئے گا تو آپ اللہ کے فیصلوں پر جو پہلے ناراض تھے نا، اب انتہائی خوش ہو جائیں گے. اور اس وقت تمنا کریں گے ایسی تو کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنا اچھا انجام ہے اس کا. صبر کرنے والوں کا اجر کتنا ہے، بے حساب. یقین شک کی وجہ سے بہت سے کام ہم نہیں کر پاتے، لیکن جب یقین ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. 5ویں چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے. مالک وہ ہے نا
جب آپ کسی بھی چیز کے مالک سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں، وہ کہتے نہیں مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے جھگڑا کرتے ہیں، نہیں تم غلط ہو۔ مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، آپ اس کا بیڈ روم دیکھتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دیتے دیکھو یہ نا بیڈ کو اس طرف نہیں اس طرف لگا کے رکھو، وہ کہتے نہیں مجھے یہی پسند ہے، کیا آپ مزدور بلا کے اس کا کمرہ سیدھا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ کیا کہہ کے چھوڑ دیتے؟ بھئی تمہارا گھر، جو تمہاری مرضی تم کرو، میں تو بس مشورہ ہی دے سکتی تھی۔ اس کائنات میں کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ میں صبح واک کر رہی تھی، زمین پہ چل رہی تھی، میں سوچتی تھی اللہ یہ زمین آپ کی ہے، آپ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے لیے آسانی کی کہ میں اس پہ چل سکوں، یہ میری تو نہیں ہے، نہ یہ زمین میری، نہ یہ وجود میرا، یہ وجود بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس، نہ یہ موسم میری مرضی کا، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر بھی آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، چانس دیا ہوا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی چیزوں کو انجوائے کر سکوں۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے برے نہیں لگتے، کیونکہ وہ مالک ہے نا، جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء۔ چلیے کسی کو چھوڑیں، آپ جس چیز کے مالک ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو وقتی ملکیت میں ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، مثلاً یہ کتاب، آپ اس کے مالک ہیں، اپنی کتاب پہ آپ اس پہ جو چاہے لکھیں، چاہے تو کچھ نہ لکھیں، کوئی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میری کتاب میری مرضی۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہی کی پیدا کردہ دنیا، اللہ ہی مالک، اسی نے بنایا، اسی نے سمیٹنا ہے، اسی نے لپیٹنا ہے، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، بھئی اللہ نے دیا تھا نا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دیا، اس نے کہا جلدی واپس لے لو، لے لیا، بس اس کی مرضی، ہو گیا۔ تو رب کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ سب چیز اسی کی ہے۔ چھٹی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی فیصلہ ہمیں پسند نہیں آ رہا تو اسے اپنے حق میں ظلم نہ سمجھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا سخت قسم کا الزام لگا تھا، جس سے سارے مسلمان متاثر ہوئے تھے۔ مہینہ بھر مدینہ کی فضا جو تھی وہ بہت ٹینس رہی تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے۔ جب سارا واقعہ گزر گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں، تو اس میں ایک آیت تھی، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم۔ سبحان اللہ، اس آیت نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ قرآن ایسے ہیل کرتا ہے نا، زندگی کا اصول بنا لیا۔ جو چیز اچھی نہیں لگی کہا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اس کڑوی دوا میں تمہارا علاج ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ یہ ایکسپٹنس ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا جو مزاج پہ، موڈ پہ، طبیعت پہ، نفس پہ بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کون سی چیز آپ کو بہت بادر کرتی، کیا چیز اچھی نہیں لگتی؟ یعنی کوئی بیماری ہے، کوئی انسان ہے، کوئی فائنینشیل صورتحال ہے، اس کی تنگی ہے، آپ الجھتے رہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، وائی می، اور نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا ظلم ہو گیا۔ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی ایک ون سنگل چیز پر بھی، نہ انسان نہ حیوان نہ کسی پہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ انصاف پسند، انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ ساتویں چیز، کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے؟ مانتے ہیں؟ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے بھی زیادہ، باپوں سے بھی زیادہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، لہذا تقدیر جو بھی ہے، ہمیں پیش آنے والے مصائب ہیں، خیر ہے، شر ہے، وہ سب اس کی رحمت ہے۔ جب یہ یقین ہو نا اللہ بڑا مہربان ہے، وہ مہربانی کرے گا، تو مشکل چیزیں آسان لگنے لگتی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی مالک ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے کرے۔ نویں بات یہ ہے کہ دل بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کائنات میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا، لہذا جب مصیبت آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اور سی سا دیکھا ہے کبھی؟ سی سا کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک اوپر ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا۔
اگر ایسا نہ ہو تو کوئی کھیل ہوتا ہے، پھر کوئی کھیل کھیل سکتا ہے؟ آپ اوپر ہی چڑھے رہیں اس میں بھی تنگی ہوتی ہے، یا آپ نیچے ہی بیٹھے رہیں؟ نہیں، زندگی کا لطف اسی میں ہے، اوپر نیچے ہونا، یکسانیت نہیں ہے زندگی میں. تو بدلتے حالات کو ایکسپٹ کیا کریں. تبدیلی قبول کرنے والا خوش رہتا ہے. کچھ لوگ تبدیلی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چینج از ڈیتھ، ان کو اتنا مشکل لگتا ہے. لیکن جو لوگ بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں. آپ کو اپنے لباس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اپنے باقی چیزوں میں کرتے ہیں نا. تو اسی طرح آج اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ضروری نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، بس جتنے دن ملی ہے اتنے دن اچھے سے استعمال کر لیں. اور استعمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ سبھی آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان کو نیا بھی رکھیں، پرانا نہ ہونے دیں، تو ان کے ڈیزائن پرانے ہو جاتے ہیں. اب جیسے سونا ہے، سونا خود پرانا نہیں ہوتا کبھی، لیکن جس طرح گھڑا ہوا نا وہ ڈیزائن بدل جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی پہنتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے میری امی کی شادی کا جو زیور تھا نا، اس میں جو کانٹے تھے نا وہ پتہ نہیں کتنے لمبے سے عجیب سے تھے. تو کبھی کبھی پہنتی تھی تو وہ بچے چھوٹے تھے نا، ان کے کھینچ لیتے تھے کان. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی شادی پر ویسے کانٹے، ویسی گانی اور ہار. ٹرینڈز بدل گئے، ڈیزائن بدل گئے. اور لیٹلی تو اب آپ دیکھیں سونا اتنا مہنگا ہو گیا کہ سب لوگ آرٹیفیشل پہ آ گئے. کام چل رہا ہے نا، ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے نا. اب ایسا ہی ہے، کبھی آپ صحت مند ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو چلنا بھی سہارے کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے. اب جو اس کو ایکسپٹ نہ کریں، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا، میں تو اتنی ایکٹیو تھی، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، کیوں، تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہ بدلتے حالات میں خیر بھی ہوتی ہے اور کبھی شر بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور 10ویں بات یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پہ صبر کرنا سیکھیں. تقدیر پر ایمان صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لہٰذا جو صبر کرے گا وہ تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دے گا، اور مومن پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کر لے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. سن لی اتنی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے لے. آپ سمجھے یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. 5 باتیں لے لے، ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کروں گا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے. ان میں سے ایک بات، صرف ایک ہی بتاؤں گی تاکہ آپ وہ شیئر کر سکیں. اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اب اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں، کسی کو اولاد ہوئی، کسی کی نہیں، کسی کو بیٹیاں ملی، کسی کو بیٹے ملے، کسی کو دونوں ملے، کسی کو کچھ بھی نہ ملا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم. اس پہ کیا کرنا ہے؟ راضی رہنا ہے. اس میں بھی خیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایک تو آزمائش کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیماریوں سے آزمایا. نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، لیکن جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ وارننگ دینے کے لیے آتی ہیں، تیار ہو جاؤ. انسان دنیا کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے نا، ہم سب کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم موت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. وہ آتی ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں ذرا، لیکن ہم اس تنبیہ پر، وارننگ پر توجہ نہیں کرتے. تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات کوئی تکلیف اللہ کا عذاب ہوتی ہے، کسی گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے. تب کرنا کیا چاہیے؟ وجہ کوئی بھی ہو، ہمیں پتا یا نہیں پتا، کرنا کیا چاہیے؟ پھر سب سے پہلے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات پانی چاہیے، اور اسی لیے شفا کی دعائیں آپ کو بتائی گئی. کسی بھی بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے ساتھ ساتھ صبر کرے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. ہماری مشکل کیا؟ ہم کہتے ہیں بس جلدی سے کوئی چیز ہو، جو ہم نے مانگا نا فوراً حاضر کر دیا جائے. پہلے بھی لوگوں کے اندر جلد بازی تھی، لیکن اس جلدی کی دنیا نے اب بہت زیادہ مزاج خراب کر دی. ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. بہت دعا کر لیے، دعا قبول نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ اب روئیں دھوئیں. پھر اور کیا باقی ہے پھر کرنے کو؟ کیونکہ آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، اور کرنے کے کام بہت ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے ساری توجہ پریشانی پہ رکھی ہوئی ہے، رونے دھونے پہ رکھی ہوئی ہے. تو صبر مصیبت سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. مصیبت اپنی جگہ ہی ہوتی ہے، لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، آپ اس فیس سے نکل آتے ہیں، اس کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ہے جو تکلیفوں کی پرواہ چھوڑ دے؟ میں نے نہیں پرواہ کرنی،
یا سر پہ سوار رکھے؟ دو میں سے ایک کرنا پڑے گا نا. یا پرواہ نہ کریں یا سر پہ سوار کریں، کیا بہتر ہے؟ سر پہ سوار کریں. تھک جائیں گے سر پہ رکھ کے، سارا دن اسٹاف سر پہ رکھتے ہیں نا، گھر جا کے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اتنا سا تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، مصیبتوں کے بڑے بڑے بوجھ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا. ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی بیماری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا. پھر آپ دیکھیے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ دعا. دوسرا صبر. تیسرے نماز. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل اور غم تکلیف دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، فوراً نماز میں لگ جاتے. اور ہم تو فرض نمازیں بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز توبہ استغفار. آگے آ رہی ہیں استغفار کی دعائیں، شرعی اذکار، شفا کی دعائیں، اور ایک بڑی اہم چیز دوسروں کی مدد میں لگ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا. اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ نے کیا شروع کر دیا؟ اوروں کی مدد شروع کر دی. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ کہاں، کس وقت، کب، کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے. یہ اپنی سوچ بنا لے، اپنا ایم بنا لے زندگی کا. انتہا درجے کا دوسروں کا خیر خواہ. کوئی موقع نہ جانے دیں کہ جس میں آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی اور آپ اس کو سستی کے مارے نہ کریں یا کسی انتقام کی وجہ سے نہ کریں. میں کیوں کروں، اس نے بھی تو نہیں میرے لیے کیا تھا. گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن قرآن پڑھنے والی بہنوں کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ اگر بھائی نے کوئی کام کر کے نہیں دیا تو بھی کیا کریں؟ اس کا کام کر دیں، ہلکے سے کر دیں. سوچیں گے کریں کہ نہ کریں. کیا چیز آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی خیر جاری رکھیں؟ اللہ پر ایمان، وہ ہے نا، میں تو اس کے لیے کر رہی ہوں، وہ میری مدد کرے گا، اس نے مجھے آسانی دینی ہے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کر رہا. اصل مشکل یہ نا ہم اسی بندے سے بدلہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ بھلائی کی تھی نا، یہیں سے خیر نکلنی چاہیے. تو کیا ساری بھینسیں دودھ دیتی؟ بھینسوں پہ ایک وقت آتا ہے نا وہ دودھ دینا بند کر دیتی، کہتے دودھ سوکھ گیا. پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا کہ نہیں. اب تو ہر چیز اتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب بھینس دودھ دیتی اور کب نہیں دیتی. ایک ڈبے کا دودھ لے آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ دیں کہ نہ دیں، وہ ہمیں آرٹیفیشل کچھ کھلائیں پلائیں کچھ کریں. ہمیں تو دودھ چاہیے بس اتنا روز، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا روز 1 گلاس پیو، تو اس لیے پینا ہی پینا ہے. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بھینس کو ہم چارہ کھلائیں وہ بھینس ہمیں دودھ بھی دے. وہ دے گی اپنے وقت پہ، ایک دن دے گی اگر وہ بانجھ ہی نہیں ہو گئی. کیونکہ بھینس بھی کب دودھ دیتی ہے؟ جب وہ بچہ پیدا کرتی، اس مرحلے سے گزرتی پھر دودھ دیتی. اور آپ چاہتے ہیں وہ بچہ پیدا کیے بغیر ہی دودھ دے، یہ فطرت کے خلاف ہے. تو جو لوگ فطرت کے خلاف چلتے ہیں وہ کبھی چین نہیں پا سکتے. غور کیا کریں، ایک نظر پیدا کریں. آپ کے رویے آپ کی نظر کے مطابق ہوتے ہیں. آپ کس نظر سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. یقین مانے ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، 2 مختلف لوگ مجھے 2 الگ الگ طرح کی رپورٹ دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ ایک بالکل مثبت انداز سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بالکل الٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. فرق کس چیز کا ہے؟ نظر کا. اس کو تناظر بھی کہتے ہیں. آپ کس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے. تناظر کہتے ہیں پرسپیکٹو. آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے. وہ بڑی مشہور سی کہانی ہے نا کہ ایک شخص نے کھڑکی کے باہر جھانک کے دیکھا تو اس کو ستارے نظر آئے، اور دوسرے نے دیکھا تو اس کو کیچڑ نظر آیا نیچے. جس نے اوپر دیکھا تھا اس کو ستارے دیکھے اور جس نے نیچے دیکھا تھا اس کو. تو کچھ لوگ نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر دیکھتے ہیں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، اور کیا؟ جان پرسوز. ٹھیک ہے نا، یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. نگاہ بلند، ستارے دیکھنے شروع کریں. ٹھیک ہے، نگاہ بلند کر لیں، سخن دل نواز کر لیں. آپ کا کیا گھستا ہے اگر آپ جس سے ملے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اچھے سے بات کر لیں، اچھے سے سلام کر لیں. کچھ نقصان ہے؟ آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں نا، ایک انٹر ہوتا ہے نا السلام علیکم، سب کو سلام کرتے. ایک داخل ہوتا ہے رونی صورت بنائی ہوئی ہے، بس جا رہے ہیں، جا کے ایک طرف بیٹھ گئے تھکے ہارے. تو سخن دل نواز کر لیں. ہر وقت جلی کٹی نہ سنائیں.
اپنے کارنرز گول کر لیں. تیکھے کارنر ہوتے ہیں, جیسے کتاب کا یہ کارنر کیا تیکھا ہے, یہ لگے گا تو کیا ہوگا, چوٹ لگے گی نا, چبھے گا. تو چبھنے والے نہ بنے. اس کو اگر آپ گول کر لیں نا, یوں گولائی میں کاٹ لیں, تو لگے بھی تو آپ کو چبھن نہیں ہوگی. تو کچھ لوگوں کے جو ایجز ہیں نا وہ بڑے تیکھے ہیں, اور جس کے پاس سے گزرتے ہیں نا اس کو لازماً چوب کے گزرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ کے گزریں گے کہ وہ مدتوں یاد رکھے. اور تیسری چیز کیا تھی, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پر سوز. جان پر سوز یعنی اندر سوز ہے. سوز کس کو کہتے ہیں, جلانے کو. یعنی اس کے اندر ایک تڑپ ہے, تڑپ کے لیے استعمال ہوا بیسیکلی. اس کے اندر تڑپ ہے کچھ کرنے کی, کچھ بننے کی, کچھ دوسروں کی خدمت کرنے کی, کچھ کسی کو فائدہ پہنچانے کی. اندر سے وہ بڑا ہی مخلص انسان ہے. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں کون ہوتا ہے, لیڈر. رخت سفر کیا ہوتا ہے, زادرہ, یعنی جو لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز بہت ضروری ہیں. اچھا, لیڈر سے مراد امریکہ کا لیڈر ہی نہیں ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے, کلکم راع. ہر شخص کہیں نہ کہیں لیڈر ہے. کہیں آپ ماتحت ہوتے ہیں, کہیں آپ لیڈر ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, لیڈرشپ کے رول کو خوبصورت بنانا ہے اچھی عادات کے ذریعے. تب آپ لوگوں کو انسپائر کر سکیں گے, تب آپ کے لیے لوگ صدقہ جاریہ بنیں گے, تب آپ کے لیے لوگوں کی یادیں اچھی ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے.